افق کے لغوی معنی بات کو الٹ دینا ہے، حقیقت کے خلاف کچھ بنا دینا۔ اسی مناسبت سے اس کا معنی جھوٹ اور افتراء کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ الزام کسی حوالہ سے بولا جائے تو اس کا معنی بہتان بن جاتا ہے، بدترین قسم کا جھوٹ جو حق کو باطل سے اور باطل کو حق سے بدل دے، پاک دامن کو فاسق سے اور فاسق کو پاک دامن بنا دے، افق کہلاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالا کرتے تھے، اور جس کا نام آتا تو نبی کریم انہیں اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ ایک غزوہ کے موقع پر جب آپ نے قرعہ ڈالا تو میرا نام نکلا اور میں آپ کے ساتھ سفر میں روانہ ہوئی۔ یہ واقعہ پردہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے، چنانچہ مجھے ہودج سمیت اٹھا کر اونٹ پر سوار کر دیا جاتا اور اسی کے ساتھ اتارا جاتا۔ اس طرح ہم روانہ ہوئے۔ پھر جب نبی کریم اپنے اس غزوے سے فارغ ہو گئے تو واپس ہوئے۔ واپسی میں اب ہم مدینہ کے قریب تھے اور ایک مقام پر پڑاؤ تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کرنے کے لیے رات کے وقت کا اعلان کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لشکر کے روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے تھوڑی دور میں رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئی، پھر قضائے حاجت سے فارغ ہو کر اپنی سواری کے پاس پہنچی۔ وہاں پہنچ کر جو میں نے اپنا سینہ ٹٹولا تو ظفار کے مہرہ کا بنا ہوا میرا ہار غائب تھا۔ اب میں پھر واپس ہوئی اور اپنا ہار تلاش کرنے لگی۔ اس تلاش میں دیر ہو گئی۔ انہوں نے بیان کیا کہ جو لوگ مجھے سوار کیا کرتے تھے وہ آئے اور میرے ہودج کو اٹھا کر انہوں نے میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ میں ہودج کے اندر ہی موجود ہوں۔ ان دنوں عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، ان کے جسم میں زیادہ گوشت نہیں ہوتا تھا کیونکہ بہت معمولی خوراک انہیں ملتی تھی، اس لیے اٹھانے والوں نے جب اٹھایا تو ہودج کے ہلکے پن میں انہیں کوئی فرق معلوم نہیں ہوا۔ یوں بھی اس وقت میں ایک کم عمر لڑکی تھی، غرض اونٹ کو اٹھا کر وہ بھی روانہ ہو گئے۔ جب لشکر گزر گیا تو مجھے بھی اپنا ہار مل گیا۔ میں ڈیرے پر آئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا، نہ پکارنے والا اور نہ جواب دینے والا۔ میں تنہائی اور اندھیری رات سے سخت گھبرائی اور اکیلا سفر کرنا بھی مشکل تھا، اس لیے یہ سوچ کر لیٹ گئی کہ جب اگلی منزل پر مجھے نہ پائیں گے تو میری تلاش میں ضرور یہاں آئیں گے۔ میں لیٹی لیٹی سو گئی۔ ایک صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گھرا ہوا سامان اٹھاتے چلیں۔ جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت عائشہ کو دیکھا۔ چونکہ آپ آیت پردہ سے پہلے ام المومنین کو دیکھ چکے تھے تو پہچان گئے اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ پڑھا۔ اس آواز سے حضرت عائشہ جاگ اٹھیں تو حضرت صفوان نے اپنے اونٹ کو ان کے قریب جا کر بٹھا دیا، جس پر آپ بغیر کوئی بات کیے سوار ہو گئیں، اور حضرت صفوان اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور کے پاس پہنچ گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو حضرت عائشہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، اور مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و غل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اس تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلاً حسان بن ثابت، مستح بن اثاثہ اور حمنہ بنت حجش نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شر انگیز تہمت سے بے حد رنج اور صدمہ پہنچا۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے کئی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کی عزت پر حملہ کیا، دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند اخلاق کو گرانے کی کوشش کی، تیسری طرف اس نے ایک چنگاری پھینکی کہ اگر اسلام اپنے پیروکاروں کی کایا پلٹ نہ کر چکا ہوتا تو مہاجرین اور انصار آپس میں لڑ پڑتے، کیونکہ حضرت عائشہ کے حوالے سے جس شخص پر الزام لگ رہا تھا، یعنی صفوان بن معطل کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ پھر ہم مدینہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچتے ہی میں بیمار ہو گئی تو 1 مہینے تک بیمار ہی رہی۔ اس عرصے میں لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی افواہوں کا بڑا چرچا رہا، لیکن مجھے کسی بات کا علم نہ تھا۔ البتہ اپنے مرض کے دوران ایک چیز جو میں نے محسوس کی کہ رسول اللہ کی وہ محبت اور عنایت میں نہیں محسوس کرتی تھی جس کو پہلے جب بھی میں بیمار ہوتی تو دیکھ چکی تھی۔
آپ میرے پاس تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے کیسی طبیعت ہے، صرف اتنا پوچھ کر واپس تشریف لے جاتے۔ آپ کے اس طرز عمل سے مجھے شبہ ہوتا تھا، لیکن شر جو پھیل چکا تھا اس کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا۔ مرض سے جب افاقہ ہوا تو میں مستہ کے ساتھ صحرا کی طرف رفع حاجت کے لیے گئی۔ ہم یہاں صرف رات کے وقت جاتے تھے، پھر میں اور مستہ حاجت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف واپس آ رہے تھے کہ مستہ اپنی چادر میں الجھ گئیں اور ان کی زبان سے نکلا کہ مستہ ذلیل ہو۔ میں نے کہا، آپ نے بری بات زبان سے نکالی، ایک ایسے شخص کو آپ برا کہہ رہی ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس پر کہا، کیوں مستہ کی باتیں تم نے نہیں سنی؟ المومنین نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا انہوں نے کیا کہا ہے؟ پھر مستہ نے تہمت لگانے والوں کی باتیں سنائیں۔ ان باتوں کو سن کر میرا مرض اور بڑھ گیا۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کے بعد دریافت فرمایا کہ کیسی طبیعت ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت فرمائیں گے؟ آپ نے اجازت دے دی۔ المومنین کہتی ہیں کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تصدیق کروں گی۔ میں نے اپنی والدہ سے گھر جا کر پوچھا، کیا ہر لوگوں میں کس طرح کی افواہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹی فکر نہ کر، اللہ کی قسم ایسا شاید ہی کہیں ہوا ہو کہ ایک خوبصورت عورت کسی ایسے شوہر کے ساتھ جو اس سے محبت بھی رکھتا ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں، اور پھر اس پر تہمتیں نہ لگائی گئی ہوں اور اس کی عیب جوئی نہ کی گئی ہو۔ میں نے اس پر کہا کہ سبحان اللہ، میری سوکنوں سے اس کا کیا تعلق، اس کا تو عام لوگوں میں چرچا ہے۔ ادھر پھر جو میں نے رونا شروع کیا تو رات بھر روتی رہی۔ اسی طرح صبح ہو گئی اور میرے آنسو کسی طرح نہ تھمتے تھے اور نہ نیند ہی آتی تھی۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر پورا یقین تھا، لیکن چونکہ بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ نے اپنی طرف برات کا اعلان کرنے کی بجائے وحی کا انتظار فرمانے لگے اور اس درمیان میں اپنے مخلص اصحاب سے مشورہ کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو تو اللہ تعالیٰ کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ کی زوجیت میں رہ سکے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سایہ کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اللہ کیسے گوارا کرے گا کہ کوئی انسان آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی، سچ بتا، اگر صفوان بن معطل کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی ہے کہ میں حضور کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کرتا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ کی جگہ میں رسول اللہ کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر حضرت عائشہ تو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہیں، اور حضرت صفوان جو تم سے بہتر ہیں، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں؟ جب رسول اللہ نے حضرت بریرہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ کی لونڈی تھی اس سے سوال کیا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے کہ میں نے بی بی عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کم سن ہیں، وہ گوندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا ڈالتی ہے۔ رسول اللہ نے اپنی بیوی المومنین زینب بنت حجر سے دریافت فرمایا، جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ کے مثل تھیں، تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت بی بی عائشہ کو اچھی ہی جانتی ہوں۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ اس دن رسول اللہ نے صحابہ کو خطاب کیا اور منبر پر کھڑے ہو کر اس منافق عبداللہ بن ابی کا معاملہ رکھا۔ آپ نے فرمایا،
اے گروہ مسلمین، اس شخص کے بارے میں میری مدد کون کرے گا جس کی اذیتیں اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ گئی ہیں؟ اللہ کی قسم کہ میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی، اور نام بھی ان لوگوں نے ایک ایسے شخص صفوان بن معطل کا لیا ہے جس کے بارے میں بھی میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ وہ جب بھی میرے گھر آئے تو میرے ساتھ ہی آئے۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ اس پر سعد بن معاذ قبیلہ بنو اسہل کے کھڑے ہوئے اور عرض کیا، میں یا رسول اللہ آپ کی مدد کروں گا۔ اگر وہ شخص قبیلہ اوس کا ہوا تو میں اس کی گردن مار دوں گا، اور اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہوا تو آپ کا اس کے متعلق بھی جو حکم ہوگا ہم بجا لائیں گے۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ اس پر قبیلہ حضرج کے ایک صحابی کھڑے ہوئے، یعنی سعد بن عبادہ۔ وہ قبیلہ حضرج کے سردار تھے اور اس سے پہلے بڑے صالح اور مخلصین میں سے تھے، لیکن آج قبیلے کی حمیت ان پر غالب آ گئی۔ انہوں نے سعد کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کی قسم تم جھوٹے ہو، تم اسے قتل نہیں کر سکتے اور نہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے۔ اتنے میں اوس اور حضرج کے دونوں قبیلے بھڑک اٹھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپس میں ہی لڑ پڑیں گے۔ اس وقت تک رسول اللہ ممبر پر ہی تشریف فرما تھے۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ پھر آپ سب کو خاموش کرانے لگے۔ سب حضرات چپ ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ میں اس روز پورا دن روتی رہی، نہ میرا آنسو تھمتا تھا اور نہ آنکھ لگتی تھی۔ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے۔ 2 راتیں اور 1 دن میرا روتے ہوئے گزر گیا تھا۔ اس پورے عرصے میں نہ میرے آنسو رکے اور نہ نیند آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ابھی میرے والدین میرے پاس ہی بیٹھے تھے اور میں روئے جا رہی تھی کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے انہیں اجازت دے دی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگیں۔ ہم ابھی اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا اور میرے بارے میں آپ کو وحی کے ذریعے کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی خبریں ملی ہیں۔ اگر تم واقعی اس معاملے میں پاک اور صاف ہو تو اللہ تمہاری پاکی خود بیان کر دے گا، لیکن اگر تم نے کسی گناہ کا قصد کیا تھا تو اللہ کی مغفرت چاہو اور اس کے حضور میں توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنی گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ جب آپ اپنا کلام پورا کر چکے تو میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے کہ ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پہلے اپنے والد سے کہا کہ میری طرف سے رسول اللہ کو ان کے کلام کا جواب دیں۔ والد نے فرمایا، اللہ کی قسم میں کچھ نہیں جانتا کہ آپ سے مجھے کیا کہنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ نبی کریم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اس کا جواب دیں۔ والدہ نے بھی یہی کہا، اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم کہ آپ سے مجھے کیا کہنا چاہیے، اس لیے میں نے خود ہی عرض کیا، حالانکہ میں بہت کم عمر لڑکی تھی اور قرآن مجید بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا، کہ اللہ کی قسم مجھے بھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی افواہوں پر کان دھرا اور بات آپ لوگوں کے دلوں میں اتر گئی اور آپ لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر اس گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ اس کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے۔ پس اللہ کی قسم میری اور لوگوں کی مثال یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے، جب انہوں نے کہا تھا پس صبر جمیل بہتر ہے اور اللہ ہی کی مدد درکار ہے اس بارے میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ پھر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ خوب جانتا تھا کہ میں اس معاملے میں قطعاً بری تھی اور وہ خود میری برات ظاہر کرے گا، کیونکہ میں واقعی بری تھی، لیکن اللہ کی قسم مجھے اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے قرآن مجید میں میرے معاملے کی صفائی اتارے گا، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں خود کوئی کلام فرمائے۔ مجھے تو صرف اتنی امید تھی کہ آپ کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری برات کر دے گا، لیکن اللہ کی قسم ابھی نبی کریم مجلس سے اٹھے بھی نہیں تھے اور نہ
اور کوئی گھر کا آدمی وہاں سے اٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کی شدت میں طاری ہوتی تھی۔ موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے آپ کے چہرے مبارک سے گرنے لگے، حالانکہ سردی کا موسم تھا۔ یہ اس وحی کی وجہ سے تھا جو آپ پر نازل ہو رہی تھی۔ پھر آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرما رہے تھے۔ سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے۔ اس پر میری والدہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے نہیں کھڑی ہوں گی، میں اللہ کے سوا اور کسی کی حمد و ثنا نہیں کروں گی کہ اسی نے میری برات نازل کی ہے۔ پھر عروہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم، جن صحابی کے ساتھ یہ تہمت لگائی گئی تھی وہ اپنے پر اس تہمت کو سن کر کہتے، سبحان اللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے آج تک کسی عورت کا پردہ نہیں کھولا۔ پھر اس واقعے کے بعد وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے۔